اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 69، آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 سورہ آل عمران سے تلاوت ہوئی ہے۔ ان 3 آیتوں میں بھی اور اس سے آگے چند آیات کریمہ میں بھی یہود و نصارہ کی کچھ سازشیں ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو کس طرح ان کے دین حقہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے ہیلے انہوں نے کیے، بہت ساری سازشیں کی، کچھ آج ان کا ذکر آئے گا، کچھ کل پرسوں اس طرح۔ حضرت عمار، حضرت حذیفہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ غریب صحابہ میں سے تھے مالی طور پر۔ انہوں نے مال کا جھانسا بھی دیا کہ ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں، تمہاری غربت ختم ہو جائے گی، عزت کی زندگی جی لو گے، لہٰذا تم اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دو۔ اسی طرح نصارہ نے بھی کوشش کی۔ یہود کے پاس اہل مدینہ کے بہت سارے بچے کام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے زیر نگیں رہتے تھے۔ انہوں نے ان بچوں کو بہلانے پھسلانے کی بڑی کوشش کی۔ ان دونوں طبقات نے، یہود و نصارہ نے، اپنے اپنے زمانے کے مطابق اس کے لیے بڑی محنت کی۔ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس زمانے میں بھی ان کے جالوں میں سے 2 جال ہیں، ایک مشنری ادارے اور ایک NGOs۔ مشنری ادارے کبھی ہسپتال کے نام سے، کبھی سکول کے نام سے، کبھی دیگر کسی فلاحی کام کے نام سے۔ ہمارے یہاں جام پور میں بھی کوئی 30 سال تک ایک ہسپتال رہی ہے ان کی، جہاں وہ چند گولیاں دوائیاں دے دیتے تھے اور ساتھ ہی وہ لٹریچر دے دیتے تھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ ایسا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ تم دین حق پر نہیں ہو اور دین حق پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مثال کے طور پر کلاس میں موجود کسی بچے سے کہنا کہ تو اونچی آواز میں کہے اے اللہ مجھے چاکلیٹ دے دے، مجھے ٹافی دے دے، مجھے کوئی کاپی دے دے، اور وہ نہ آئی۔ پھر کہنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی عطا کر دے، آپ ہی دے دیں مجھے، وہ بھی نہ آئی۔ پھر اسے کہتے اچھا تو یہ کہے اے عیسیٰ یسوع مسیح تو مجھے یہ ٹافی، چاکلیٹ، کاپی، پنسل وغیرہ تو دے دے۔ اور جیسے اس نے یہ دعا کرنی اوپر سے ان کا کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا آدمی، فوراً ایک کاپی اوپر سے گری یا ایک ٹافی اوپر سے گری۔ اب یسوع مسیح کے ترانے شروع ہو گئے، دیکھو جی اس نے فوراً سنا، اس نے تو نہیں سنا۔ بہت سارے لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے رہے، کچھ راسخ العقیدہ تھے وہ صرف فائدہ حاصل کرتے رہے، ان کا ایمان ضائع نہیں ہوا۔ کچھ ایسے تھے ایمان تو انہوں نے بچانے کی پوری کوشش کی لیکن ان کے لیے ہمدردی پیدا کر لی دل میں۔ تو یہ ساری ان کی سازشیں اور چالیں ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے ان مسلمانوں کو ان کی راہ سے ہٹا سکیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ،
ایک گروہ اہل کتاب میں سے ایسا ہے جنہیں ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے اور اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ تمہیں کس طرح راہ سے بھٹکا دیں، تمہیں راہ سے پیچھے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں تمہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بر صغیر میں جب انگریز آیا تھا تو اس نے بھی یہی انداز اپنایا تھا، خورد و نوش کی چیزیں سستی دے دینا یا مفت دے دینا، اور ساتھ اپنا لٹریچر بھی مہیا کر دینا کہ کسی طریقے تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اس نے 100 سال کے قریب محنت کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اہل ہند میں سے ایک خاصی آبادی کو اپنا ہم نوا بنا گیا۔ ان کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تم اپنے اوپر عنوان جو رکھنا چاہتے ہو رہنے دو۔ وہ کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، لیکن یورپین مسلمان بن جاؤ، جدید مسلمان بن جاؤ۔ ایسا پیارا نعرہ لگائیں گے کہ وسعت پسندی کا زمانہ ہے، دنیا سمٹ کے ایک ہاتھ میں آ چکی ہے اور تم اسی پتھر دور کی باتیں کرتے ہو۔ کبھی کبھی کہیں گے کہ تم ابھی تک وہی نصاب پڑھ رہے ہو، لوگ اب دنیا اپنے نصاب میں کتنی جدید چیزیں شامل کر رہی ہے، تو ان کی ہمارے نصاب پہ نظر ہے کہ اس میں تم کوئی ناچ گانے شامل کرو، کوئی بچوں کو ہنسانے کو، اچھلنے کودنے کے موقع فراہم کرو، ان کو اکٹھے پڑھنے کا موقع دو، کو ایجوکیشن شروع کر دو۔ یہ کیا جنس کی تفریق تم نے رکھی ہوئی ہے مرد و عورت کی؟ ان کو اکٹھے ملا کے پڑھنے دو، پڑھانے دو، کام کرنے دو ایک ہی دفتر میں اور ایک ہی علاقے میں۔ اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، یہ ممبر اجازت نہیں دے رہا، اور یہ محراب اجازت نہیں دے رہا، یہ ماحول اجازت نہیں دے رہا کہ ہم ان کے اس انداز کو اپنائیں۔ یعنی یہ اپنا جسم اپنی مرضی کے نام سے جو کچھ سننے کو ملتا ہے یا جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، کمال ہے بھائی۔ اس کے باوجود بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں۔ ایسے مسلمان سے انہیں کوئی تکلیف نہیں۔ جس مسلمان کے بیڈ روم میں اس کے ساتھ کتا سوئے، انہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں۔ جو نام غلام مصطفیٰ ہو اور اس کے دسترخوان پہ شراب بھی پی جاتی ہو، انہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں۔ ایسا عبداللہ انہیں چبھ رہا ہے جو چٹائیوں پر بیٹھ کر صرف خالص اللہ کے دین کو پڑھا رہا ہے۔ ایسے شخص سے وہ کہتے ہیں کہ تو جو ہے نا ریجڈ ہے، اور تو دنیا کی ترقی کے ساتھ چل نہیں سکتا، تو 1400 سال پرانے حوالے دیتا ہے اپنی زندگی کو، اس انداز میں رہنے کی تو کوشش کرتا ہے، تو کب چاند پہ پہنچے گا؟ تو ایسی عجیب و غریب باتیں اور ایسے انداز۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے لوگ قادیانی ہیں، وہ ان میں سے بے شمار لوگ، 90% لوگ غربت سے تنگ تھے، مالی وسعت اور عہدے اور غیر ملکی ویزے اور ان کی خوشنمائی ان کو دکھائی گئی، اور انہوں نے ان کے لیے نرمی پیدا کر لی، اور خدا نخواستہ وہ برباد ہو گئے، اپنی عاقبت تباہ کر بیٹھے، قادیانی ہو گئے۔ دیگر باطل فرقوں کو آپ دیکھ لیں، یہود واضح یہودی بن کر جب سامنے آتا ہے تو ہم اس کا جھانسا اتنی جلدی قبول نہیں کرتے، اور جب وہ عبداللہ ابن سبا مسلمان کا روپ دھار کر آتا ہے اور پھر مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں ڈالتا ہے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں یہ بھی تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، ہم میں سے ہے، حالانکہ اس کا باطن وہی خبیث ہے جو پہلے تھا، جس کی سورہ بقرہ میں آپ تقریباً 3 پاؤں میں سن چکے ہیں منافقین کی یہ کیفیت۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، ایک گروہ اہل کتاب کا صرف اسی مہم پر بیٹھا ہے کہ وہ کسی طریقے تمہیں راہ سے ہٹا دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ یہ گمراہی کا راستہ جو تمہارے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے کوئی گمراہ اور ہو ہی نہیں سکتا، اس سے گمراہی کی لعنت بھی ان پر پڑے گی، اس کا نقصان بھی انہیں ہوگا، کیونکہ وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے،
کامل راسخ مسلمان تو کبھی کسی کے جھانسے میں آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ اس کو تو اللہ نے ایمان کی وہ قوت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ اس ایمان کی قوت کی وجہ سے اس طرف مائل نہیں ہوتا جو راہ گمراہی کی طرف ہے۔ ایک اور خلیج، ایک اور دراڑ ہے جس نے ہمارا نقصان کیا ہے کہ ہم راسخ العقیدہ نہیں رہے۔ وہ ہم اپنوں کی بات ہے، وہ ہے بدعت۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، غالباً میں کتاب کا حوالہ مجھے ذہن میں نہیں رہا، کل بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بدعتی آدمی پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ سمجھ کے کرتا ہے۔ میں شراب پی رہا ہوں، اسے پتہ ہے گناہ ہے، کبھی اسے دل پہ چوٹ لگے گی، کبھی اسے خیال آئے گا، کبھی کوئی سمجھا دے گا، کبھی کوئی عزت بے عزتی کا مسئلہ ہو جائے گا، وہ تائب ہو جائے گا۔ کبھی کوئی رشوت خور ہے، اسے کوئی نہ کوئی اللہ والے کی بات ایسی آئے گی جو اس کے دل کو صاف کر دے گی، اس کے من کو اجلا کر دے گی، اور وہ رشوت سے تائب ہو جائے گا۔ کئی ایسے لوگ جو گناہوں میں مبتلا زندگی میں بڑے مزے کی زندگی اپنے خیال کے مطابق گزار رہے تھے، لیکن ایک مرحلہ آیا، کسی نے کہا بس جب سے والد فوت ہوئے ہیں نا، بس بات ختم ہو گئی، جب سے میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا میں نے توبہ کر لی، جب سے میری دکان پر خسارہ آیا بس اب میں نے ناپ تول میں کمی بیشی سے معافی مانگ لی۔ یعنی کوئی ایسا واقعہ کبھی خوشی کی شکل میں اور کبھی افسوس کی شکل میں آتا ہے تو بندہ پھر اپنی غلطیوں سے تائب ہو جاتا ہے۔ یہ موقع ہے۔ بدعتی کا مسئلہ یہ ہے، وہ بیچارہ اپنے گمان میں نیکی کر رہا ہوتا ہے تو توبہ کیسے کرے جب وہ کر ہی نیکی رہا ہے؟ اس کے گمان میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ خلاف دین کوئی کام کر رہا ہے، وہ اسے نیکی سمجھ کے جب کر رہا ہوتا ہے تو نیکی سے باز کون آئے؟ نیکی پہ تو مر مٹنا پھر ہمارے مزاج میں ہے۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے جن بدعات میں ہم اتنے گھر گئے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے گمراہی کا ایک راستہ ہے، اور ان میں ہم نے مختلف تہذیبوں کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔ میں ایک بات دکھے دل سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو جیسے سمجھ لیں۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ کیک کاٹے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے موقع پر، اور وہ دنیا نے ان کو دیکھا کہ بڑے بڑے بزرگ جن کی شکل و صورت ایسی تھی کہ جی چاہے کہ ان کی زیارت کی جائے، لیکن جیسے ہی انہوں نے چھری کانٹا اٹھایا کاٹنے کو تو لفظ محمد پہ کسی کا کانٹا پڑا، کسی کا لفظ اللہ پہ، کیک کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور اسے کاٹ رہے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنی ہوئی ہے اور کعبہ بیت اللہ کی شبیہ بنی ہوئی ہے، اور اس کو چھریوں سے کاٹ رہے ہیں اور پھر کھا رہے ہیں۔ اب ان سے کوئی کہے خدا کے بندو یہ تم نے کیا کیا، تو ایک ہی جواب ہے، تم تو خوشی کے قائل نہیں ہو، لا حول ولا قوت۔ اس الزام کا رد کون کرے، کیسے کرے؟ میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، تو ایک جھنڈی جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کا نقش ہے، سبحان اللہ، وہ اس الماری کے اوپر تھی جس کے نیچے قرآن پاک رکھے تھے۔ میں نے امام صاحب سے سلام کیا، میں نے کہا حضرت یہ نالین مبارک کا نقش؟ ہاں جی بالکل، یہ نال تے ساری زندگی ہے، ساری آبرو ہے، بے شک ساڑے سر دا تاج، الحمدللہ۔ میں نے کہا یہ نیچے جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ زمانہ ہوتا جس میں آپ اس دنیا میں حیات تھے، حیات تو اب بھی ہیں، اپنے روضہ اطہر کے اندر ہیں، مخصوص حیات ہے، اور اس طرح آپ کے جوتے مبارک کا نالین کا عکس بنا کر یا واقعتاً نالین کو قرآن سے بھی اوپر رکھا جاتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دیانتداری سے اس پہ غور کرنا، یہ سوال میں آپ کی گود میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی حیات ہوتے اور وہ اسی طرح کوئی عقیدت مند ان کی نالین مبارک کا عکس یا باقاعدہ نالین مبارک کو کسی ایسی الماری کے اوپر رکھتا لٹکاتا
جس کے نیچے قرآن پاک ہیں، اللہ کی کتاب ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کو کتنا رسپانس دیتے اور کتنی اس کی تعظیم کرتے کہ تو نے بہت اچھا کیا کہ خدا کی کتاب کی حیثیت کم کر دی، میرے جوتے کی حیثیت اونچی کر دی۔ دیکھو جی، آپ اسی جوتے کے ساتھ تو نالین مبارک کے ساتھ تو آپ عرش پر گئے، تو بھی عرش پر جانا تو ثابت ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں۔ وہ پاؤں کے ساتھ تھا، جب آپ کے پاؤں مبارک سے چپک گیا اس کی شان بڑھ گئی۔ لیکن اللہ کے قرآن کو تو دیکھیں، حضور یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کبھی کسی مسجد میں جوتا پہن کر نہیں گئے، نالین مبارک ہمیشہ اتار کر گئے، بیت اللہ میں آپ گئے تو ہمیشہ اتار کر گئے، پڑھنے کے آداب آپ نے فرمائے تو پاک ہو کر وضو کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے جوتا اتار کے پھر تلاوت کریں۔ جس قرآن کو اتنی احتیاط اور عزت کی نظر اللہ نے دی اور اللہ کے نبی نے دی، ہمیں بھی سوچنا چاہیے اسے تھوڑا ہٹا کے لگا لیں۔ انکار تو میں نہیں کر رہا اس کا، لیکن اس کے حدود تو مرتب کر لیں۔ اب اس پر پھر غصہ، پھر ریئیکشن، تسی وہابی ہو، تسی مندے نہیں، میں نے معافی چاہی اور میں وہاں سے آ گیا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم ایسے انداز میں اسے اپنی عقیدت اور محبت میں سمجھتے ہیں، یقین جانیں اس کو اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو پیچھے کہیں نہ کہیں سے چال ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے مذہب اور محبت کے نام پر اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے پھر۔ اور یہ ان کی یہ آیت کریمہ کہ وہ تمہارے خلاف چالیں چل رہے ہیں اور تمہیں راہ سے ہٹانے کی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، یہ صرف اس زمانے کے یہود و نصارہ نہیں تھے، آج والوں میں بھی یہ مصیبت موجود ہے۔ اربوں اور کھربوں کا بجٹ ان کا اسی بات پر خرچ ہوتا ہے کہ مسلم ممالک میں جائیں اور وہاں جا کر ہسپتال کے نام سے، تعلیمی ادارے کے نام سے، خیراتی ادارے کے نام سے، خدمت کے نام سے عوام الناس کی خدمت کریں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، ایک گروہ اہل کتاب میں ایسا ہے جو تمہیں راہ سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں گمراہ کر سکتے اپنی انکارستانیوں کے ذریعے سوائے اپنے آپ کے کسی کو، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پیغمبر کی محبت کا جو جام انہوں نے پیا ہے وہ اب ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، پیچھے واپس نہیں آ سکتے۔ کتنی بڑی کوشش تھی ابو جہل کی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو راہ سے ہٹا دے، پکڑ کے لے گئے، اونٹوں پہ باندھ دیا، ایک اونٹ کا رخ مشرق کی طرف تو دوسرے کا مغرب کی طرف، ایک کا شمال کی طرف تو دوسرے کا جنوب کی طرف، متضاد عکس باندھ دیا ان کو، پاؤں کوہان سے باندھ دیے اس مضبوطی کے ساتھ سے وہاں سے ہٹ نہ سکیں، الٹی لٹکی ہوئی ہے، پاؤں الٹے ہیں، اونٹ بھاگنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور وہ آخری موقع دے رہے ہیں، سمیہ اب بھی باز آ جا، اب بھی محمد کا کلمہ چھوڑ دے، ورنہ ایسے زندہ تیری جسم کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اور زبان حال سے اس کا جواب یہی تھا، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، میری آخری سانس میں بھی میرے منہ سے نکلے گا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے نیزہ مارا جسم کے درمیان میں اور حضرت گھوڑوں کو، اونٹوں کو دوڑایا اور ان کی لاش دو ٹکڑے ہو گئی۔ مسیلمہ کذاب نے جو جھوٹا مدعی نبوت تھا بدبخت، اس نے ایک صحابی کو پکڑا اور کہنے لگا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگا بالکل دیتا ہوں۔ تو یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہنے لگا میں سن نہیں رہا تیری بات۔ اس نے پھر کہا، اب اس نے اذیت کے طور پر پہلے پاؤں کاٹے، پھر گھٹنے تک کاٹے، پھر ہاتھ کاٹے، پھر بازو کندھے تک کاٹے، اوپر کا دھڑ باقی بچ گیا۔ پھر پوچھتا ہے اب گواہی دیتا ہے؟ کہتا ہے میں گواہی نہیں دیتا، میری گواہی وہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ تو یہ کوششیں ہر دور میں رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، اور اہل حق بھی استقامت اور صبر اور ثابت قدمی کا وہ مظاہرہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ پھر تاریخ گواہی دیتی ہے
پھر آسمان بھی روتا ہے ان کے جانے پر، زمین بھی ان کے حق میں، اور حشرات اور دنیا کی ساری مخلوقات ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کی یہ آیتیں تو تمہاری تورات میں بھی ہیں، یہ نعت پیغمبر اور یہ تعارف پیغمبر اور پیشین گوئی پیغمبر اور دین اسلام کی حقانیت اور قرآن کی عظمت، یہ تو تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تمہاری تورات انجیل میں موجود ہے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم جانتے ہو، جانتے ہوئے تمہیں پتہ ہے کہ تم یہ نبی بھی نبی برحق ہیں، کتاب بھی کتاب برحق ہے، دین بھی دین برحق ہے، پھر بھی تم دین میں آیتوں کا انکار کر دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، تم حق کو باطل میں ملاتے ہو اور حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہو، حق کو چھپاتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول مکتوباً فی التوراۃ والانجیل، ان کا اسم گرامی تو تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہیں ایسے جانتے ہو جیسے باپ بیٹوں کو پہچاننے میں نہیں بھول سکتا۔ تم پہچان چکے ہو کہ یہ نبی برحق ہیں۔ انتم تعلمون، جان بوجھ کر تم حق کو باطل میں اور باطل کو حق میں ملاتے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو رد کر دیا۔ آگے پھر وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، وہاں تھا، آج کی آیت میں تھا ودت طائفۃ من اہل الکتاب، کل ہم جو آیت پڑھیں گے اس میں قالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور پھر اور ایک سازش، پھر کچھ دنوں کے بعد آگے پڑھیں گے ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار، پھر ایک اور سازش کہ کسی نہ کسی طریقے ہم مسلمانوں کو ان کے عقائد و اعمال میں کمزور کر سکیں، لیکن اللہ نے انہیں بھی وہ شرف صحابیت بخشا تھا کہ انہوں نے بھی دنیا میں وہ داستانیں قائم کی، سبحان اللہ۔ لوگ ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کفار اور یہود و ہنود کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔